السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا سالار ملت چینل پر خیر مقدم ہے۔ حضرت کے چینل کی جانب سے سالار مسعود سبحانی میاں کی جانب سے انشاءاللہ آج کا ایک بہت خوبصورت پروگرام اصلاح معاشرہ منعقد کیا گیا ہے، جس میں ملک اور ہندوستان کے کئی بہترین ناخواں اور مقررین انشاءاللہ آپ کے ساتھ جڑیں گے۔ آئیے اپنے اس پروگرام کا آغاز حضور کی ثنا خوانی سے کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ کریم حضور کے چاہنے والوں میں ہم جیسے فقیروں کا بھی نام لکھ دے اور اللہ اس چینل کو دین دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ مل کر میرے ساتھ آپ لوگ بھی بآواز بلند پڑھیں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ کریم ہر کسی کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ مل کر میرے ساتھ اس پروگرام میں جڑیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا اللہ، مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ البحر ولا
جھڑ کر تیری پیساروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیساروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیساروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیساروں کے ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم 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 خلعت زربدے پشتاروں کی خلعت زربدے پشتاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیساروں کے میرے آقا کا وہ در ہے جس پر 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 ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیساروں کے جانو دل تیرے قدم پروارے 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 جانو کیا نصیب ہے تیرے یاروں کے کیا نصیب ہے تیرے یاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیساروں کے بہرے تسلیم علی میدان میں 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 سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیساروں کے اور کیسے آقا کا بندہ ہوں رضا 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 بول والے میری سرکاروں کے بول والے میری سرکاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیساروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کچھ کرے اپنے یار کی باتیں کچھ کرے اپنے یار کی باتیں کچھ کرے اپنے یار کی باتیں کچھ دل تاغدار کی باتیں کچھ کرے اپنے یار
نہیں کوئی کیا کرے حال زار کی باتیں 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 ہر گھڑی وجود میں رہے افضل ہر گھڑی وجود میں رہے افضل ہر گھڑی وجود میں رہے افضل بس کیجیے اس دیار کی باتیں کیجیے اس دیار کی باتیں کیجیے اس دیار کی باتیں کچھ کرے اپنے یار کی باتیں پڑھنا قصیدہ بلیدہ 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 پڑھنا قصیدہ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا پڑھنا قصیدہ بلیدہ پڑھنا قصیدہ بلیدہ پڑھنا قصیدہ سارے سنا مل کے لگا نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ بلیدہ پڑھنا قصیدہ بلیدہ پڑھنا قصیدہ سغرات شاغل پیروں کا پیر سغرات شاغل پیروں کا پیر
والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین بزم، محفل میں موجود پردہ نشین مقدس ماؤں بہنوں اور قوم کی پیاری بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ ہم اور آپ سب مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں. آپ تمام ہی مائیں بہنیں اور قوم کی پیاری بچیاں پست آواز میں پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری کنیزوں، اس وقت آپ اور ہم سنی دعوت اسلامی کے خواتین کے ہفتہ واری اجتماع میں موجود ہیں. ہمیشہ جو باجی تشریف لاتی تھی، کسی مصلحت کے تحت آج ان کا آنا نہیں ہوا، اور ہمارے بھائی جناب محمد سیف رضا نوری اشرفی جیلانی صاحب نے مجھے حکم دیا کہ میں آج آپ کے سامنے آ کر چند باتیں عرض کروں. اور آج کے اجتماع میں اللہ کا کرم ہے کہ اللہ عز و جل نے مجھے بھی حاضری کی توفیق عطا فرمائی. میں دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ آپ تمام ہی آنے والی خواتین کا، ہماری مقدس ماؤں بہنوں اور قوم کی پیاری بچیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنے آرام کو اللہ کی راہ میں قربان کر کر، اپنے آرام کو ترک کر کر آپ ہر ہفتے اپنے علم و عمل میں اضافہ کرنے کے لیے آپ اور ہم یہاں پر آتی ہیں. آج گفتگو سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے درود مبارکہ کی ایک فضیلت بیان کروں. خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ولی کامل گزرے ہیں، اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے خلفاء میں سے آپ ایک خلفاء ہیں. بڑے کامل بزرگ تھے، بہت پائے کے بزرگ. لوگ اپنے معاملات کو حل کرانے کے لیے آپ کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے. تو آپ ہی کے شہر میں رہنے والی ایک خاتون جس کی جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا، وہ ماں جس کی بیٹی کا انتقال ہو گیا اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتی تھی. جب بھی وہ رات میں بستر پر سونے جاتی تو اس کو اپنی بیٹی کا خیال آتا، اور وہ یہ اس کو فکر لائق ہوتی، وہ سوچ میں ڈوب جاتی کہ میری بیٹی میرے پاس ہوتی، میں اس کا خیال رکھتی، لیکن آج وہ قبر میں ہے اور قبر میں اس کا کیا حال ہوگا. اور قبر کی تاریک وادیوں کے بارے میں جب آپ اور ہم سوچتے ہیں تو ایک لمحے کے لیے ہم شوق میں پڑ جاتے ہیں کہ قبر میں ہمارا کیا ہوگا. اور یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں جب کسی کو موت آتی ہے تو مرنے والے کے اہل و عیال، اس کے رشتہ دار، سب کو اپنی فکر پڑی ہوتی ہے. بیٹا مر جائے تو ماں کہتی ہے کہ میں بے سہارا ہو گئی، میرے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا، میرا کیا ہوگا.
بیوی کہتی ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، اب میں ودوا ہو گئی، میرا کیا ہوگا؟ بچے کہتے ہیں ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا، اب ہم یتیم ہو گئے، ہمارا کیا ہوگا؟ لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ اب یہ قبر میں اکیلا لیٹے گا، اب اس کا کیا ہوگا؟ قبر ایک ایسی تاریک وادی ہے جہاں پر سارے رشتے آ کر دم توڑ دیتی، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دنیا آخرت کی کھیتی، اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہم دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کریں، قبر کی تیاری کریں، کیونکہ ایک بار زندگی کا رشتہ ٹوٹ گیا، موت نے اپنی آغوش میں لے لیا، تو پھر ہمیں ایک موقع بھی ملنے والا نہیں ہے۔ ماں کو یہ فکر ہوئی کہ میری بیٹی کا قبر میں کیا ہوگا، تو اس نے سوچا چلو میں اپنے شہر کے بہت بڑے بزرگ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جاتی ہے، اور وہ خاتون پہنچی اور اس نے عرض کیا کہ حضور کچھ دن قبل میری بیٹی کا انتقال ہو گیا، جوان بیٹی تھی، اور مجھے یہ فکر ہے کہ قبر میں میری بیٹی کے ساتھ کیا معاملات ہوئے۔ کبھی کبھی جب ہم کتابوں میں ایسے واقعات کو سنتے پڑھتے اور کسی بیان میں ایسے واقعات کو سنتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے آج کے حالات کو دیکھ کر۔ کل کی ماؤں کو یہ فکر تھی کہ قبر میں میری بچی کی کیفیت کیا ہوگی، اور آج کے ماں باپ آنکھوں کو بند کرے ہوئے ہیں، جوان بچیاں ہیں، کس حال میں وہ دنیا میں گھوم رہی ہیں، ان کا کیا حال ہے۔ ماں باپ کو دنیا کے اندر اپنی بچیوں کی فکر نہیں، اپنی اولاد کی فکر نہیں ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ قبر کی فکر ماں باپ کہاں سے کرنے والے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے آج، اس آیت کا حصہ ہے 28ویں پارے سورہ تحریم کی 6 آیت۔ اللہ یہی تو ہم کو پیغام دینا چاہتا ہے۔ قرآن آئینہ بتاتا ہے ہمیں، اور قرآن ہماری اصلاح کے لیے، ہماری رہبری کے لیے نازل کیا گیا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے، وہ جہنم کی آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، پتھر جہنم کو جلایا جائے گا۔ ہم دنیا کی آگ جلاتے ہیں تو آج تو گیس سلنڈر ہے، کیروسین ہے، لیکن پہلے لکڑیوں کے ذریعے آگ کو جلایا جاتا۔ جہنم کی آگ کیسے بھڑکائی جائے گی؟ تو اس کا جو فیول ہے نا، وہ کیروسین اور گیس اور لکڑی نہیں، اس کا ایندھن قرآن نے کہا انسان اور پتھر، پتھر انسانوں سے اس کو بھڑکایا جائے۔ اسی لیے دنیا کے تمام انسانوں کو چاہیے کہ وہ دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کی فکر کریں، اللہ کے خوف سے اپنے دل کو، اللہ کے خوف، اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزارے، تاکہ دنیا بھی حسین ہو، قبر بھی اللہ حسین فرمائے، اور آخرت میں بھی ہماری حسین والا معاملات ہو، آخرت بھی ہماری بہتر ہو اور قبر کے معاملات بھی بہتر ہو۔ کل کی ماؤں کو یہ فکر تھی کہ ہماری اولاد کا قبر میں کیا ہے۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہم دنیا میں آ کر ہم نے آخرت کو فراموش کر دیا، دنیا میں آ کر ہم جو ہے قبر کی تیاریاں کرنا بھول گئے۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس رہنے والی، ہمیشہ ہم دنیا میں رہنے والے، لیکن یاد رکھیں بڑے بڑے آئے اور دنیا سے بڑے بڑے چلے گئے۔ آج ان کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں۔ سکندر بادشاہ کا نام سب نے سنا، پوری دنیا پر تقریباً سکندر اعظم نے حکومت کی تھی، لیکن آج کسی سے پوچھ لو کہ سکندر کی قبر کہاں ہے تو کوئی نہیں بتا سکتا۔ انسان آج جتنے بھی گناہ کر رہا ہے، نشہ کر رہا ہے، عیش و آرائش کی زندگی گزار رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، عورتوں پر بری نظر ڈال رہا ہے، عورتیں اپنی زلفوں کو بکھیر کر بے پردہ ہو کر معاشرے میں گھوم رہی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی موت کو، قبر کو اور آخرت کو فراموش کر دیا ہے۔ ورنہ کسی ایسے شخص کے پاس آپ جائیں کہ جو زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہو،
कैंसर के मर्ज में, टीबी के मर्ज में, बहुत बड़ी बीमारी में मुब्तला हो, डायलिसिस के मर्ज में मुब्तला हो, किडनियां फेल हो चुकी हो, कैंसर हो चुका हो, आप उससे जाकर कहें कि चलो जुआ खेलते हैं, वो खेलने के लिए तैयार हो? चलो पबजी खेलते हैं, वो खेलने के लिए तैयार होगा? कोई औरत ऐसे मर्ज में मुब्तला हो, आप उससे कहो कि चल मेकअप कर, चल हम बाजार घूम कर आते हैं, शादी में जाकर आते, वो तैयार होगी? नहीं, क्योंकि उसके सामने मौत का मंजर हो। ये सारी बुराइयों की जड़ ही जो है वो मौत को, कब्र को और आखिरत को फरामोश करता है। लेकिन कल के लोग थे, वो जानते थे ये दुनिया परमानेंट रहने की जगह नहीं, यहां हम टेम्पररी रहने के लिए आए। यहां पर अल्लाह ने हमको भेजा है तो सिर्फ इसलिए भेजा है कि हम आकर इस दुनिया के अंदर अल्लाह की रजा वाला, उसके हबीब की रजा वाला काम करें। इसीलिए सूरे मुल्क तबारकल्लज़ी जो हम सूरा पढ़ते हैं, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, इसके बाद जो आयत है वो आयत हमको आईना दिखाकर कहती है कि ऐ दुनिया में आने वाले इंसान सुन ले, अल्लाह ने तुझे जिंदगी और मौत दी किस लिए? अल्लाह की किताब कहती है, सूरे मुल्क पढ़ते हैं, रोजाना रात में अपनी आदत बनाएं, अपने बच्चों की आदत बनाएं, पूरी फैमिली के साथ पढ़ें। अगर चाहते हैं कि कब्र का अंधेरा दूर हो और कल कयामत के दिन हमारी बख्शिश हो, तो फिर इस सूरे मुल्क की तिलावत के पाबंद बने। 30 आयत है, 29वां पारा शुरू ही इससे होता है। और कहा गया, फरमाया गया कि कल ये अल्लाह से गुजारिश कर कर, सिफारिश कर कर, यहां तक कि अल्लाह से झगड़ कर, लड़ कर अपने पढ़ने वाले, तिलावत करने वाले को ये शफाअत और बख्शिश कराएगा। अब यहां पर लड़ना और झगड़ना तुम्हारे और हमारी तरह नहीं कि हम जिस तरह लड़ते और झगड़ते, यहां तो ये अल्लाह से गिरियोजारी करेगी, अल्लाह नहीं नहीं नहीं, इसको मैं जहन्नम में जाने नहीं दूंगी। ये रोजाना सोने से पहले तेरी किताब की और बिलखुसूस सूरे मुल्क की तिलावत किया करता था। सूरे मुल्क की दूसरी आयत आईना बनाकर हमको बताती है कि हम दुनिया में किस लिए आए। ये मौत और जिंदगी के बीच का जो पीरियड मिला हुआ है, ये किस लिए मिला हुआ है? अल्लाह की किताब कहती है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला फरमाता है, और अल्लाह ने तुमको मौत और जिंदगी सिर्फ इसलिए दी है कि देखे दुनिया में जाने के बाद कौन अच्छे काम करता है। हम दुनिया में खेल कूद करने के लिए, तमाशा करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, घूमने फिरने के लिए नहीं आए। हम आए हैं यहाँ पर अच्छे काम करने के लिए, और अच्छे काम की लिस्ट बहुत बड़ी है। एक औरत अगर सुबह उठकर घर का कपड़ा धोती है, बर्तन मांजती है, पानी भरती है, घर वालों के लिए नाश्ता बनाती है, तो उसके लिए ये बहुत बड़ा नेक काम। उसके लिए तो कहा गया कि जिहाद में जाने से बेहतर है उसके लिए ये काम करे। वो घर में रहकर ये काम करेगी, अपनी इज्जत की, अपने पर्दे की, अपने शौहर की इज्जत की हिफाजत करेगी। अल्लाह घर में रहकर उसको जिहाद पर जाने का सवाब अता फरमाएगा। और इस आयत में अल्लाह ताला ने पहले मौत का जिक्र किया और उसके बाद में जिंदगी। इंसान जिंदगी के टेस्ट में इतना गुम हो गया कि वो भूल गया कि अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल्लु नफ्सिन दाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। मौत को भूल चुके हैं, इसीलिए नमाजें भी छूट रही है, इसीलिए सर से दुपट्टे भी खिसक रहे, इसीलिए अपनी जुल्फों को लहरा कर, मेकअप कर कर पूरी दुनिया को अपने हुस्न के नजारे दिखा रहे। क्यों? क्योंकि मरने को भूल गए। लेकिन कल की औरतें थी जिनको ये फिक्र थी एक दिन मौत आनी, और बच्चों की मौत अगर उनसे पहले हो जाए तो उनको ये फिक्र होती थी कि कब्र में हमारे बच्चों का हाल क्या है। आज माँ बाप आंख बंद कर कर बैठे हुए, वो भूल गए। उनको लगता है कि मेरा बेटा फरिश्ता, ये कभी गुनाह नहीं करेगा, मेरी बेटी बड़ी नेक है। मुसलमानों, फिक्र पैदा करो जो फिक्र कुरान ने हमको दी है। बहरहाल वो खातून पहुंची हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला के पास और कहा, हुजूर मेरी बेटी का इंतकाल हो गया है, आप कुछ वज़ाइफ दें मुझे ताकि किसी तरह मुझे पता चले कि मेरी बेटी कब्र में कैसी। अब ये कोई हकीकत में तो नहीं जान सकता कि कब्र वाले का हाल क्या है, लेकिन बुजुर्गों ने चंद निशानियां और चंद वज़ाइफ दिए कि तुम ये वज़ाइफ पढ़ो ताकि तुम्हें
اللہ نے چاہا تو خواب میں ہی صحیح قبر کے حالات بتا دی جائیں گے. خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ مولا علی کے خلیفہ تھے اور بہت بڑے پائے کے بزرگ تھے، تو انہوں نے اپنے علم، عمل اور تقوی کے مطابق اس خاتون کو ایک وظیفہ دیا اور کہا کہ روزانہ رات میں اس کو پڑھو. اللہ نے چاہا تو خواب میں شاید تمہیں یہ بتا دیا جائے. اور دیکھیے ہم بھی اسی پیر سے، اسی بزرگ سے اپنی مشکلوں کا حل کرائیں جو ہمیں قرآن اور شریعت اور سنت کی روشنی میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. آج بڑا عجیب حال ہو گیا ہم سنیوں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم کچھ عمل نہ کریں، تعویذ سے ہمارا سارا کام ہو جائے. تعویذ بالکل اپنا کام کرے گی. آپ اگر ڈاکٹر سے سردی کے لیے ٹیبلٹ لے کر آتے ہیں، ڈاکٹر نے کہا یہ ٹیبلٹ کھاؤ، آپ نے 4 دن ٹیبلٹ کھائے لیکن سردی ٹھیک نہیں ہو رہی ہے. آپ گئے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب میں 4 دن پابندی سے تینوں وقت کی دوا کھایا، آپ نے باہر کی بھی ٹیبلٹ لکھ کے دی، میری سردی ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی؟ تو ڈاکٹر پھر کہے گا کہ احتیاط برتیں، ٹھنڈا پینے سے، ٹھنڈی چیزیں کھانے سے. تو آپ کہیں گے ارے ڈاکٹر صاحب میں ٹیبلٹ تو کھا رہا تھا لیکن پھر میں آئس کریم بھی کھا رہا تھا، کیلا بھی کھا رہا تھا، کولڈ ڈرنک بھی پی رہا تھا، سافٹ ڈرنک بھی پی رہا تھا. تو ڈاکٹر کہیں گے پھر میری گولی کہاں سے اثر کر لے گا؟ تعویذوں کا بھی اثر ہماری زندگی میں اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ ہم تعویذ پر تو ڈیپینڈ ہیں لیکن عمل کے میدان میں ہم کوسوں دور نظر آتے ہیں. انہوں نے وظائف دی کہ عشاء کی نماز کے بعد جب فارغ ہو جانا تو اسی وظائف کو پڑھتے 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 جب تک جنود کی نیند نہ آ جائے پڑھتے رہنا. اس خاتون نے ایسا کرنا شروع کیا اور ایک دن آیا، ایک رات آئی کہ اس کو خواب میں اپنی بچی کے حالات بتائے گئے اور اس نے کیا دیکھا کہ خواب میں اس کی بچی کے قبر میں عذاب ہو رہا ہے. عذاب اس کی بچی کے بالوں کو پکڑ کر کھینچ کر لٹکایا گیا ہے. جسم کی، بالوں کی، اپنے زلفوں کی نمائش کرنے والے بھول گئے ہیں یہ دنیا میں چند لمحات کے لیے کوئی ہمارے زلفوں کی تعریف کرے گا، کپڑے کی تعریف کرے گا، لیکن قبر میں تعریف کرنے والے کیا ہماری مدد کے لیے آنے والے ہیں؟ حضور نے شب معراج میں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کچھ عورتوں کو بالوں سے کھینچ کر لٹکایا گیا. اگر کسی کا آدمی ظالم ہو اور مارنے کے لیے عورت کے بال کھینچتا ہے تو اس کی چیخ نکل جاتی ہے. اتنی تکلیف ہوتی ہے ایک خاتون کو. حالانکہ شوہروں سے کہا گیا یہ اجازت نہیں ہے شوہروں کو کہ عورتوں پر اتنا ظلم کیا جائے. آج اسلام کا نام اس لیے لوگ بدنام کر رہے ہیں کہ انہوں نے اسلام پڑھا نہیں ہے، اسلام کو سمجھا نہیں ہے. عورت کو اگر مارنا بھی ہے نا تو ڈنڈے سے، بالوں کو کھینچ کر نہیں، مسواک سے کہا گیا مارو. غصہ ہے پہلے تو کہا گیا غصہ ہے تو صبر کرو. عورت کے اندر کچھ کامی ہے تو اس کی اچھائی کے بارے میں سوچو کہ یہ اتنے اچھے کام کرتی ہے، اچھائی کی طرف دیکھو گے تو کامی دور ہو جائے گی. پھر بھی اگر کسی بات پر غصہ آ جائے تو چہرے پر مارنے کے لیے منع کیا گیا، اور مارنے کے لیے بہت زیادہ غصہ آ جائے تو مسواک ہوتی کتنی ہے؟ ایک پین اور ایک پینسل کی جتنی. لیکن آج ہمارے مردوں نے بھی تو دین کو کہاں پڑھا ہے؟ وہ تو پب جی والے ہو گئے، جوئے والے ہو گئے، دنیا والے ہو گئے. دین سے دوری کا نتیجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں ہم کو ذلت اور رسوائی ملتی. اللہ اکبر. اس کی ماں نے دیکھا میری بچی کی قبر میں عذاب، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں جو اللہ کی عظیم نشانیاں دیکھی، کائنات کی ذرے ذرے کی عظیم نشانیاں دیکھی، تو اس میں جہنم میں جو بتایا گیا وہ ایک چیز یہ تھی کہ عورتوں کو بالوں سے کھینچ کر لٹکایا گیا. شوہر بال کھینچے تو چیخ نکل جاتی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ بالوں سے کھینچ کر کسی کو اگر لٹکایا جائے تو کیا کہتے ہیں؟ آج بال دکھانا بہت معمولی بات ہو، سر کو کھلا رکھ کر چلنا بہت معمولی بات ہو گئی. عورتوں کے سر پر دوپٹہ ایسا لگتا ہے پہاڑ. اور آج ہمارا پورا ملک ہندوستان پریشان ہے. وجہ کیا ہے جانتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں ارے کتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے، پیاز پہلے یہ بھاؤ تھا، کاندا بھی یہ بھاؤ میں مل رہا ہے، پیٹرول کا بھاؤ آسمان پر جا رہا ہے، منی کرائسس ہے، ڈالر کے مقابلے میں ہماری کرنسی، انڈین کرنسی گرتی ہوئی جا رہی ہے. سارے ملک کی ہماری مائیں بہنیں کسی مذہب کی ہو وہ کان کھول کر سن لے، مہنگائی بعد میں بڑھی ہے، پہلے ہمارے
ہمارے ملک میں بے حیائی بڑھ گئی، ورنہ ہمارے ملک میں تو غیر مسلم مائیں بہنیں بھی سر پر پلو ڈالنے والی تھی. فیشن فیشن فیشن. کس نے دیا ہے ہم کو یہ فیشن؟ کس نے دیا؟ کل تک جب عورتیں سر پر دوپٹہ رکھ کر چلتی تھی تو لوگ بارش کے قطروں کے لیے پریشان بھی نہیں ہوتے تھے. آپ نے سنا ہوگا کہ غالباً محبوب الہی یا کسی بزرگ کے پاس لوگ آئے اور کہا حضور قحط سالی پڑ گئی، جانوروں کے مرنے کی بات آ گئی، اب یہی حال رہا، پانی ختم ہو گیا تو انسان بھی قطرے قطرے کے لیے محتاج ہو جائے گے اور انسان بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، موت ہو جائے گی، سب مر جائیں گے، حضور آپ دعا کریں کہ بارش آ جائے. وقت کے ایک بزرگ ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ کل تک ہمارا ملک تھا، ہمارا دین تھا، ہمارا مذہب تھا جو یہ تعلیم دیتا تھا، اب ایسی فکر نظر نہیں آتی. وہ بزرگ اندر گئے، غالباً محبوب الہی کے تعلق سے ملتا ہے، اور ایک دھاگا لے کر آئے دھاگا، اور اس ہاتھ کو اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے اللہ یہ تیرے بندے بارش کے لیے بہت پریشان ہیں، مویشیوں کی مرنے کی بات آ گئی اور یہی حال رہا تو انسان بھی موت کے ہاتھ، موت کو گلے لگا بیٹھے گا، موت کی آغوش میں چلے جائے گا، قطرے قطرے کے لیے اللہ لوگ پریشان ہے. میں تجھے واسطہ دیتا ہوں اس دھاگے کا، اور اللہ یہ وہ دھاگا ہے جو میری ماں کے دوپٹے کا دھاگا ہے، اور میری ماں وہ ہے جس کے سر کے بال کو کسی غیر نے تو کیا اس کے بیٹے نے کبھی نہیں دیکھا، یہ اس ماں کے سر کا دوپٹہ ہے اور یہ دھاگا اسی دوپٹے کا ہے. میں تجھے اس دوپٹے کا، میری ماں کے پردے کا واسطہ دیتا ہوں، تو ہم پر رحمتوں کی بارش نازل کرنا. لوگوں نے دیکھا جب اس دھاگے کا وسیلہ دیا تھا، پورا دوپٹہ نہیں تھا، اس دھاگے کا وسیلہ دیا، لوگوں نے دیکھا ہاتھ نیچے بعد میں آئے، اللہ نے آسمان سے بارش کا نزول پہلے عطا فرمایا. کہاں ہے میرے پاس وہ مائیں؟ کہاں ہے ہمارے پاس وہ بچیاں؟ کہاں ہے ہماری قوم کی وہ عورتیں؟ اور ہمارے ملک کا حال تو ہم دیکھ رہے، کیا مسلم اور کیا غیر مسلم جینس ٹی شرٹ والی ہو گئی ہماری بچیاں، بے پردہ گھوم رہی ہماری قوم کی مائیں بہنیں. میرے آقا نے فرمایا بالوں سے کھینچ کر لٹکایا ہوا تھا. میں نے کہا جبرائیل یہ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو بالوں کو کھلا رکھ کر بازاروں میں جایا کرتی، بالوں کو کھلا رکھ. کہاں ہے بتائیے تقوی مسلمانوں میں؟ کہاں ہے پردہ مسلمانوں میں؟ کہاں ہے حیا مسلمانوں میں؟ الحیاء شعبۃ من الایمان کہا گیا، حیا ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. جب یہی حصہ کمزور ہو گیا تو مومن خود بخود کمزور ہو جائے گا. ہماری کمزوری، ہماری طاقت جو ہے ہمارے دین اور ایمان کی وجہ سے ہے، نہ کہ ہماری صحت کی وجہ سے. یقیناً صحت بہت اونچا مقام رکھتی ہے جسم میں، لیکن جب ایمان کمزور ہو جائے تو صحت کیا کام ہے؟ کیونکہ جسم میں تو روح کا بہت بڑا رول ہے نا. اگر روح نکل جائے گی تو یہ آرم، شولڈر، یہ چیسٹ، یہ فٹ باڈی کیا کام کی؟ اور روح جتنی طاقتور ہوگی انسان کا جسم بھی اتنا طاقتور ہوگا. اس نے دیکھا جب اپنی بیٹی کو قبر میں عذاب میں مبتلا، کیونکہ مائیں کبھی کبھی بچوں کو محبت میں اتنی ڈھیل دے دیتی ہیں، پھر بچے جو کہیں مائیں سننے کے لیے تیار ہو جائیں. کئی مائیں شادیوں میں اپنی بچیوں کو اتنا تیار کرانے کے بعد لے کر جاتی. دیکھیے اچھے کپڑے پہننا، اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا، پرسنالٹی کو اچھا دکھانا، یہ منع نہیں ہے، یہ منع نہیں ہے. شادیوں کا سیزن بھی چل رہا ہے. میں ایک شادی میں گیا تو وہاں مجھے بڑا عجیب معاملہ دیا. سب سے پہلا تو عورتوں میں پردہ نہیں تھا، اور پھر میں بالکل پیچھے بیٹھا کیونکہ مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا کہ ایک تو پردہ نہیں ہے اور ایک سید صاحب نے دعوت دی تھی تو پھر منع بھی نہیں کر سکتا تھا. میں پیچھے بالکل سائڈ میں بیٹھ گیا، اور جیسی ہم انٹری کر رہے تھے تو اس وقت ہم نے دیکھا آج کل انسان اتنا گر چکا ہے کہ شادیوں میں سروس کرنے کے لیے کیٹرنگ کے نام پر جہاں پہلے مردوں کو بلایا جاتا تھا بچیوں کو بھی بلایا جاتا ہے. اگر کوئی بچی وہ کس مذہب کی ہے میں یہ نہیں جانتا، کیونکہ مجبوری ہوتی ہے، لیکن تم شادیوں میں کتنا خرچہ کرتے ہو.
10 بچیاں اگر سروس کے لیے بلائی ہے، تم نے اتنا خرچہ کیا، ان بچیوں کے لیے 10 ڈریس سلوا کر دے دیتے کہ یہ بچیاں اگر مجبوری میں حلال ذریعے رزق کمانا چاہتی ہیں تو کم سے کم ان کو ان کے جسم کی نمائش تو نہ ہو۔ بہت تکبر ہے آج کے انسان کو اپنی دولت پر، لیکن اللہ نے جس دن پکڑ کر لی نا، سب پتہ چل جائے۔ میں جب کسی ایسی بچی کو دیکھتا ہوں، میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں، بہت مشہور ناخواں ہیں، انہوں نے کہا جلوس بھائی ایک دن میں شادی میں گیا اور لفافہ لے کر گیا تھا، کسی نے دعوت دی، جب میں نے دیکھا وہاں پر بچیاں جو ہے وہ کیٹرنگ کا کام کر رہی ہیں اور لوگ اتنے بے غیرت ہو چکے ہیں کہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ ٹھیک ہے بچیاں آئیں لیکن ان کو فل ڈریس میں بھیج دیں، وہ کس کی بچی ہے۔ میں تو دنیا کی ہر بچی کو اپنی بچی کی نظر میں دیکھتا کہ یہ کسی کی بھی بچی کیوں نہ ہو، شاید اس کا باپ دنیا سے گزر چکا ہوگا، اس کا بے غیرت بھائی نشے کا عادی بن چکا ہوگا، کوئی مجبوری ہوئی ہوگی، جبھی تو یہ بچی یہاں پر ہاتھ میں شربت لے کر دوسروں کے سامنے سروس کرتی ہوئی نظر آنی۔ ذرا سوچو اس بچی کی جگہ اگر تمہاری اور میری بچی یہ کام کرے تو۔ میرے اس دوست نے کہا، ہمارے اس ناطقہ نے، کہ میں لے کے گیا تھا لفافہ کہ میں بھولے کو دے دوں، لیکن جب میں نے دیکھا کہ کچھ بچیاں یہ کام کر رہی ہیں اور ایک بہت چھوٹی عمر کی بچی مجھے یہ کام کرتی ہوئی نظر آئی اور انہوں نے کہا وہ بچی ہمارے محلے کی تھی، تو پھر میرے ضمیر نے یہ گوارا نہیں کیا، پسند نہیں کیا، اور میرے ضمیر نے مجھ کو جھنجھوڑ کر کہا یہ جو لفافہ تو لایا ہے نا، اس لفافے کی ضرورت دولہے کو نہیں، یہ سروس کرنے والی بچیوں کو۔ میں نے وہ لفافہ دولہے کو نہیں دیا، میں نے اس بچی کو بلایا اور کہا بیٹی یہ تم رکھ لو۔ اس کو لینا نہیں چاہ رہی تھی، میں نے کہا اپنا بھائی سمجھ کر۔ آج کتنی گر چکی ہے ہماری قوم کہ ہمارے یہاں بھی یہ سسٹم شروع ہو گیا، کوئی پردے کا خیال نہیں۔ نکاح پڑھانے کے لیے مولانا صاحب اسٹیج پڑھتے اور ان کے سامنے ہماری قوم کی بچیاں اس حال میں تھی کہ مجھے خود حیا آ رہی تھی کہ میں کون سی شادی میں آ گیا۔ پھر ہم جلدی اٹھ کر نکاح ہوا اور وہاں سے نکل گئے۔ جب یہ حال ہوگا نا، یہ دنیا بہت مختصر سی ہے، کل متاع دنیا قلیل کہا گیا، قلیل۔ اس کی متاع، اس کی لائف بہت شارٹ ہے، کب موت کا پنجہ کس کو جکڑ لے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن افسوس سب کچھ دنیا کو سمجھ گیا۔ اچھے کپڑے پہنے ایک عورت کو پوری اجازت ہے، وہ جتنا اپنے آپ کو سنوار سکتی ہے، لیکن کنڈیشن لگا دی اگر شادی شدہ ہے تو صرف اپنے مرد کو خوش کرنے کے لیے وہ اچھے کپڑے اور اپنے آپ کو سنوارے۔ لیکن بتاؤ کیا تمہارے شوہر جب کام پر سے تھکے مارے لوٹتے گئے تو تم نے کبھی اپنے آپ کو اتنا اچھا سنوارا کہ میرا شوہر مجھے دیکھ کر خوش ہو جائے اور اس کے دن بھر کی مزدوری کی تھکان اتر جائے؟ شادیوں میں کس کو دکھانے کی؟ اچھے کپڑے پہنو منع نہیں کیا، کسی نے منع نہیں کیا، لیکن اتنا بھی مت اپنے آپ کو سنوارو کہ بے پردہ ہو جاؤ اور غیروں کی نظر۔ ایک واٹس ایپ پر ایک جوک لکھا ہوا آیا تھا، اب کسی نے لوگوں کی اصلاح کے لیے لکھ دیا کہ ایک میاں بیوی آٹو میں بیٹھ کر جا رہے تھے اور جو خاتون تھی وہ بے پردہ تھی، تو رکشہ والا اندر کانچ رہتی نا، پیسنجر کو پیچھے دیکھتے ہیں، تو اس نے کہا سر ذرا میڈم سے بولیے نا اگلی بار جب یہ آئے نا تو انہوں نے لپسٹک جو کلر کا لگایا نا یہ نہیں یہ کلر کا لگایا۔ اس کے آدمی کو غصہ آ گیا، اس نے کہا آٹو رکا اور کالر پکڑ کر باہر نکالا، کیوں میری عورت کے بارے میں ایسا بول رہا؟ سر میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میڈم دکھا رہے ہیں، اب دکھنے میں مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے تو اسی لیے میں نے سوچا کہ مجھے دکھانے کے لیے، اگر آپ کو دکھانے کے لیے ہوتا تو گھر میں لگاتے نا، اب باہر لگا کر گھوم رہے تو کس کو دکھانے کے لیے، تم کو یا ہم کو؟ تو مجھے اچھا نہیں لگا تو میں نے اپنے دل کی بات رکھی، میں نے تھوڑی میڈم کو چھیڑا ہے۔ ارے تم سوچو، ایک چنا بیچنے والا، جھاڑو مارنے والا، ویڈیو شوٹنگ اتارنے والا تم پر بری نظر ڈالتا ہے، یہ اوقات ہے تمہاری؟ یہ ویلیو ہے تمہاری؟ تمہارا مقام اسلام نے کتنا اونچا کیا؟ تم اگر مانگو تو میرے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ اللہ نے جنت کو ماؤں کے قدموں کے نیچے جگہ عطا فرمائی۔ جس عورت کے پیر کے نیچے جنت ہے اس کے ہاتھ کے نیچے کیا؟ بیوی ہے، بیوی تو اپنے شوہر کے آدھے ایمان کو مکمل کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، بیٹی ہے تو ماں باپ کے لیے رحمت بنتی ہے،
بہن ہے تو بھائی کے لیے رحمت بنتی ہے، اور ماں بن گئی تو اللہ نے جنت کو اٹھا کر، میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے عطا فرمائی۔ اتنا اونچا مقام ایک عورت کو مل گیا، لیکن عورت اپنے مقام کو نہیں سمجھتی۔ بہت ساری وجوہات ہے قبر میں عذاب ہونے، چگلی کرنا، غیبت کرنا، اس کی اس کی برائی کرنا، گندی گندی گالیاں دینا۔ آج تو حال یہ ہے اڑوس پڑوس میں رہنے والے کسی نے 2-5 منٹ پانی زیادہ بھر لیا، کسی کا کچرا ہمارے گھر کر سامنے آ گیا، صبر نام کی چیز ہی نہیں ہماری زندگی میں۔ چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر لڑائی جھگڑے غصہ سب کچھ، اور پھر جو گالیوں کا تسلسل شروع ہوتا ہے تو پھر کون ہمارا ہاتھ پکڑ سکتا ہے؟ ایک سے ایک گالی معاذ اللہ ہماری قوم کی عورتیں اور آج کل کی عورتیں دیتی ہوئی نظر آتی۔ یاد رکھو کوئی قبر میں نہیں آنے والا، مٹی ڈال کے تمہارا شوہر، تمہارے بچے، تمہارا باپ، پورا تمہارا کنبہ مٹی ڈال کر لوٹ جائے گا۔ کسی کو کوئی فکر نہیں ہوگی کہ تمہارا قبر میں کیا حال ہوگا۔ وہ خاتون جب اس نے دیکھا کہ میری بچی کے قبر میں عذاب ہو رہا ہے، ڈر گئی کہ ماں، ارے اگر کسی ماں کو پتا چل جائے میرا بچہ گھر کے اندر ہے اور آگ لگ گئی تو پھر کیا کیفیت ہوگی۔ وہ ایک ماں پہنچی ایک عالم صاحب کے پاس کہ حضرت وہ میرے بچے کو میں 4 وقت تو نماز پڑھاتی ہوں، لیکن صبح اسکول اور یہ سب معاملات تو فجر کی نماز میں نہیں پڑھتا، حضرت چل تو جائے گا نا؟ تو وہ عالم دین نے کہا ایک بات بتاؤ، مثال دے رہا ہوں، تمہارے بالکل گھر کے پڑوس میں آگ لگ جائے، اس طرف بھی اس طرف بھی، آگے بھی پیچھے بھی، اور تمہارا گھر بیچوں بیچ میں ہو اور تمہارا بچہ اندر سو رہا ہے، تم کیا کرو گے؟ نیند نہیں خراب ہو جائے اسی لیے بچے کو سونے دو گی، یا پھر چیخ کر چلا کر اس کو اٹھا کر باہر کھینچ کر لاؤ گی؟ اس نے کہا اگر حضرت نہیں لاؤں گی تو آگ میں بچہ جل جائے گا۔ عالم دین نے کہا دنیا کی آگ میں بچہ جل جائے اس کے ڈر سے تو تم اس کو اٹھا دو گی، لیکن نمازوں کو ترک کرنے کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے تمہارا بچہ کہیں آگ میں جہنم کے نہ جل جائے، اس لیے اپنے بچوں کو نہیں اٹھاؤ گی۔ کہاں ہے یہ فکر؟ وہ خاتون نے جب بچی کا یہ حال دیکھا قبر میں تو پھر وہ پہنچی خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس اور سارا معاملہ بتایا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا۔ خواجہ حسن بصری بھی غم زدہ ہو گئے، افسردہ ہو گئے اور کہا تم بھی دعا کرو، ہم بھی دعا کرتے ہیں، اور انہوں نے بھی دعا کی۔ مائیں بھی، وہ ماں بھی رو رو کر دعا کرنے لگی، گھر میں سب رو رو کر دعا کرنے لگے۔ کچھ دن کے بعد اس نے خواب دیکھا، وہی قبرستان کا اس کی بچی دفن ہے، اور اس کی بچی کی قبر کو اس نے دیکھا تو بچی کے جسم پر جنتی لباس ہے اور جنت کا جھولا جھول رہی ہے اس کی بچی۔ اس کو حیرت ہوئی، ماں نے مسکرا کر کہا بیٹی تیرے ساتھ یہ معاملہ، اس دن تو تو چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی اپنی مجھے قبر کے عذاب سے بچا لو، عذاب سے بچا لو، آج تیری قبر میں یہ تبدیلی کیسے؟ کیا ہماری دعا اللہ نے قبول کر لی؟ امی تمہاری اور بزرگوں کی دعاؤں کی وجہ سے تو درجات میں بلندی ہوئی ہے، جنت کا جھولا، جنت کا کپڑا، جنتی تاج، جنت کی بہاریں، جنت کے باغیچے قبر میں۔ لیکن امی ہوا یہ کہ ہمارے قبرستان کے پاس سے ایک اللہ کے ولی کا گزر ہوا، اس نے سوچا وقت تو زیادہ نہیں ہے، کیا کروں؟ اس نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھا اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی، اے اللہ میں انہیں جو یہ درود تیرے حبیب کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیا ہے اس کا ثواب تمام قبرستان والوں کو عطا فرما دے۔ اس بچی نے کہا وہ بزرگ کا عشق نبی سے سچا تھا، وہ بزرگ کی دعا اللہ نے قبول فرمائی، اور میری نہیں اس قبرستان کی 70 قبروں سے اللہ نے عذاب کو اٹھا کر قبر والوں کو جنت کا باغ عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ جن کے رشتے اپنے نبی سے مضبوط ہوتے، جو ہمیشہ اپنے نبی پر درود و سلام پڑھتے ہیں، ان کی قبر کے لیے آپ اندازہ لگائیں اگر کوئی بزرگ ایک بار پڑھ کر بخشے تو 70 قبروں میں سے عذاب اٹھا لیا جائے گا، تو جو خود درود پڑھنے والا ہوگا اس کی قبر میں بھی اللہ رحمتوں کا نزول فرمائے گا اور اس کے گھر میں بھی رحمتوں کا نزول عطا فرمائے گا۔ اسی لیے اپنے آپ کو چینج کریں۔ حالات بہت نازک چل رہے ہیں ہمارے ملک میں، اللہ رحم و کرم فرمائے۔ کل جہاں پر
ہر مذہب والا ایک دوسرے کے حق کو ادا کرتا، محبت سے مل کر رہتا. یہ سیاست داں، یہ ظالم لوگ، تفرقہ باز لوگ آج ہمارے نبی کی شان پہ بے ادبی کر رہے ہیں. اللہ ان کی پکڑ فرمائے اور ایسے ظالموں سے اللہ ہمارے ملک کی، ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے. اپنے رشتے کو اللہ کے دین سے، اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط کرو. مضبوط کچھ بھی ہو جائے، ان دنوں میں جن پر عورتوں پر نماز پڑھنا فرض ہے، شادی ہو، کام کاج ہو، سفر پر جانا ہو، کچھ بھی کام ہو، ہماری ہر ماں، ہر بہن، ہر بچی اپنے اوپر یہ لازم کر لے. کالج میں ہے وہاں پر بھی نماز پڑھیں گے، مال میں گئے وہاں پر بھی نماز پڑھیں گے. یہ جو بتایا جاتا ہے نا کہ یہاں پر نماز میں پابندی، وہاں پر پابندی، یہ سب ٹی وی نیوز چینل والے، یہ سب بے شرم جھوٹے لوگ. ابھی میں کچھ دن پہلے کی بات بتاؤں، غالباً 14 دن پہلے کی بات ہے. صبح 4:15 بجے ہوئے تھے. میں احمد آباد اسٹیشن پر، میں گجرات سے آ رہا تھا. فجر کی نماز کا ٹائم ہوا تو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے ہم باہر اترے. ٹرین 20 منٹ کھڑی رہتی. بہت اطمینان سے میں نے نماز پڑھی تو ایک غیر مسلم بھائی آئے اور انہوں نے کہا آپ نے نماز پڑھ کر زمین کو جو ہے وہ پوتر کر دیا. سارے غیر مسلم ایسے نہیں ہوتے، کچھ ہے بے وقوف اور کچھ ہے جاہل جو بھڑکاؤ لیڈروں کی بھاشن میں آ کر جو ہے تفرقہ بازی اپنے اندر پیدا کر لیے، لیکن سارے نہیں ایسے ہوتے. اسی لیے زمین پر رہو، جس خطے میں رہو، شادی کے ہال میں جاؤ، نماز کا وقت ہو گیا وہیں نماز پڑھو، اور نماز پڑھو تو جتنے ساتھ میں گئے ان کو بھی دعوت دو. گھر میں شادی رکھو، مہمانوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہو، ساتھ ہی میں نماز کا انتظام ہو، شادی کا ہال ہو، شادی کا گراؤنڈ ہو، ہر جگہ نماز کا اور پردے کا اہتمام رکھو. اپنے گھر میں فیملی والوں کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ نماز پڑھو. اور جب نماز پڑھو گے نا، قسم خدا کی، آج جو گھر گھر میں لڑائی جھگڑے کی، بے برکتی کی آگ لگی ہوئی ہے نا، آگ دکھائی بھی نہیں دیتی یہ آگ کہ پانی کو ڈال کر بجھایا جائے. ساس بہو کے جھگڑے، ننند جیٹھانی کے جھگڑے، دیورانی جیٹھانی کے جھگڑے، اڑوس پڑوس میں جھگڑے، میاں بیوی کے جھگڑے، بیٹی ماں کے جھگڑے، باپ بیٹے کے جھگڑے. ان تمام جھگڑوں کی، برائی کی اگر جڑ تک پہنچنا، اس کا علاج کرنا ہے تو پھر سجدوں کی کثرت کرو. آگ کو بجھانا ہے. جانتے ہو جنہوں نے عبادت کو زینت دی اس امام کو کہا جاتا ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی. حضرت علی اوسط جو کربلا کے میدان میں حضور پاک اور امام پاک کی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے تنہا جو ہے بچ گئے تھے. اللہ کی مصیت، اللہ نے بچایا. اتنے سجدے کرتے، اتنی عبادت کرتے تھے امام پاک، امام زین العابدین. عبادت کو زینت دینے والے امام ہے امام زین العابدین. اتنی عبادت کرتے تھے. ایک دن عشاء کی نماز پڑھ کر آئے، کھانے وانے سے فارغ ہوئے، ساری دنیا محو خواب بستر پر لیٹ چکی تھی. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عادت اور فطرت کے مطابق مصلی بچھا کے نفل نماز کے لیے کھڑے ہوئے. نفل نماز کے لیے چراغ جل رہا تھا. ایک تیز ہوا آئی، چراغ کھڑکی میں سے گرا، گھر میں گرا، اور گرنے کی وجہ سے کوئی انسیڈنٹلی پردے میں یا کپڑے میں آگ لگی اور آگ پکڑ لی. اب وہ آگ دھیرے 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 پھیلنے لگی. اتنی پھیلنے لگی کہ اڑوس پڑوس والوں کو پتا چل گیا کہ امام پاک کے گھر میں آگ لگ گئی. لوگوں نے دیکھا کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ وہی اطمینان سے، جیسے معلوم ہوتا ہے کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں. گھر میں آگ لگ گئی، چاروں طرف آگ پھیل گئی، لیکن امام زین العابدین سجدوں میں مشغول ہیں، اللہ کی یاد میں مشغول ہیں. اڑوس پڑوس والے چلا رہے امام جان بچائیں، باہر نکلے، آگ لگ گئی ہے. لیکن امام قیام میں، رکوع میں، سجدوں کی لذتوں میں، عبادت کی لذتوں میں مست ہے. یوں معلوم ہوتا ہے کہ امام کو محسوس ہی نہیں ہو رہا ہے آگ لگ گئی. اڑوس پڑوس والوں نے پانی مار کر کسی طرح آگ کو بجھایا اور آگ بجھ گئی. لیکن امام زین العابدین نماز پڑھتے ہیں. اور کچھ دیر کے بعد نماز سے فارغ ہوئے تو لوگ دوڑ کر پہنچے اور کہا حضور یہ کیا دیوانہ پن ہے،
آگ لگ گئی تھی گھر میں. کہا کبھی آگ لگی؟ کہا حضور اتنی بڑی آگ لگ گئی، کیا اس کی تپش آپ کو محسوس نہیں ہو رہی تھی؟ ہم نے پانی مار کر پانی کے ذریعے آپ کو بجھایا. آپ مسکرانے لگے. اچھا گھر میں آگ لگی تھی اور تم لوگوں نے آپ کو بجھایا؟ انہوں نے کہا ہاں. کہا سنو، میں سجدہ کر کر عبادت کر کے جہنم کی آگ کو بجھا رہا تھا، اللہ نے تمہارے ذریعے میرے گھر میں لگی ہوئی آگ کو بجھا دیا. اندازہ لگائیں، یہ فکر تھی نماز کی. اور جب بندہ ایسی نماز پڑھتا تھا گھر میں آگ بھی لگ جائے تو اللہ دوسروں کے ذریعے آگ کو بجھانے کا انتظام فرماتا. آج جب گھر میں سجدے ہی نہیں ہوں گے تو پھر گھر میں تو آگ لگے گی، لڑائی جھگڑے کی، بے برکتی کی، نا اتفاقیوں کی. اسی لیے میں اپنی ماؤں بہنوں سے گزارش کروں گا، بدلو اپنی سوچ اور فکر کو، حالات کو بدلو، گھر کے ماحول کو بدلو، دینداری اپنے اندر پیدا کرو. چاہے کچھ بھی ہو جائے، نمازوں کی پابندی، پردوں کی پابندی اور تلاوت کی پابندی کرو. گھر میں جوان بچے اور بچیاں ہیں، ان کو اٹھاؤ فجر کی نماز کے لیے. تاکید کرو روزانہ فجر کے بعد قرآن شریف پڑھنا. تاکید کرو نماز کا وقت ہو گیا، پہلے نماز 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 نماز. بچیاں ہیں تو پردہ 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 پردہ، اپنے اندر دینداری پیدا کرے. آج نیوز چینل دیکھتے ہیں تو روح کانپ جاتی. آئے دن ہمارے ملک میں، آئے دن کہیں نہ کہیں کسی، کبھی چلتی ہوئی کار میں، کبھی بس میں، کبھی ٹرین میں، کبھی کسی کے گھر میں، کبھی اسکول میں، کبھی آفس میں، کبھی کہاں آئے دن کسی نہ کسی بچی یا کسی نہ کسی عورت کی عزت کو داغدار کیا جا رہا ہے. ایسے میں بھی لوگ آنکھیں نہیں کھول رہے. مجھے شرم آتی ہے ان جاہل لیڈروں پر کہ جو دھرم کے معاملے میں بیٹھ کر، ریلیجس کے معاملے میں بیٹھ کر، مذہب کے بارے میں بیٹھ کر ڈیبیٹ کرتے ہیں. کبھی تم نے اس پر ڈیبیٹ کیا کہ ایک ریپسٹ کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ سب کے سب سزا دو. تم اس لیے نہیں کرتے ہو کیونکہ تمہاری بچی کے ساتھ یہ نہیں ہوا، لیکن جس کی بچی کے ساتھ ہوا ہے اس سے پوچھ لیں کہ اس کو کیسی سزا ملنی چاہیے. وہ کسی مذہب کا کیوں نہ ہو، وہ یک آواز ہو کر کہے گا جو سزا اسلام نے دی، پتھر سے مار مار کر مار دیا جائے اسے ظالم کو. لیکن آج اقتدار ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جن کو بچی کی عزتوں کے بارے میں کوئی فکر نہیں. اسی لیے کوئی دوسرا ہماری بچی کی فکر نہ کرے. ہم تو حقدار ہیں کہ اپنی بچیوں کی عزت آبرو کی فکر کریں اور اپنے بچوں کے بیٹوں کے سینوں میں یہ فکر بٹھائیں کہ دنیا کی ہر عورت کو اس کے مذہب کی نظر سے نہیں بلکہ اپنے نبی کی تعلیم کی روشنی میں عزت کی نظر سے دیکھیں. آج جب کسی خاتون کو، مسلم خاتون کو، میں کبھی کوئی سامنے آ جائے یا نظر پڑ جائے اور دیکھتا ہوں بغیر دوپٹے کے تو حیرت ہوتی ہے. اس خاتون پر اگر شادی شدہ ہے تو اس کے شوہر پر اور اس کے ماں باپ پر. جانتے ہیں ایک جنگ میں کچھ قیدیوں کو گرفتار کیا گیا تو اس میں عورتیں بھی تھیں. آدھے ادھورے دین پڑھنے والے ان کو یہی دکھائی دیتا کہ نبی نے ایسا کیا. ارے میرے بھائی، اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑا. تو 1443 سال کے بعد زمین پر رہنے والا ایک انسان ہے. تو نبی کی عظمت کو کیا سمجھ سکتا؟ تو اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا. آج تیرے سامنے کوئی عالم ہے، اس کی عزت نہیں کرتا، تو نبی کی شان کو کیا سمجھنے والا ہے؟ جانتے ہو تو قیدی ہوتے ہیں، مردوں کے ساتھ عورتیں بھی تھیں. تو ایک خاتون کی طرف حضور کی توجہ گئی، نظر گئی تو حضور نے دیکھا وہ بچی کھڑی ہے، اس کے سر کھلے ہوئے، سر کے بال نظر آ رہے. حضور نے اپنی حضور کی چادر کوئی معمولی نہیں ہے. قرآن نے جس کو یا ایھا المزمل کہا، اے نورانی چادر والے، حضور کی چادر پاک کی شان. میرے امیر سنی دعوت اسلامی مولانا شاکر علی نوری رضوی صاحب کہتے ہیں، چھپاؤ جب کے دامن میں غلاموں کو سرے محجر، ملے مجھ کو بھی چادر کا کنارہ یا رسول اللہ. اللہ اکبر. حضور کی چادر کا کنارہ قیامت کے دن کسی کو مل جائے گا، اللہ اس کو جنت کا مزد عطا کرے گا، اللہ اس کی شفاعت فرمائے گا. وہ نورانی چادر میرے نبی نے ایک صحابی سے کو دیا اور کہا اس بچی کے سر پر ڈال دو. انہوں نے کہا حضور یہ بچی مسلمان کی بچی نہیں، یہ بچی غیر مسلم کی بچی ہے. میرے نبی
पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और अपने सहाबा से कहा, बच्ची किसी की भी हो, किसी मजहब वाले की हो, हमारी नजरों में बच्ची बच्ची होती है और बच्चियों का सर खुला नहीं अच्छा लगता। हुजूर ने अपनी चादर उसको अता फरमाई। हमारे नबी गैर मुस्लिम बच्ची है और फिर दुनिया ने देखा वो बेटी थी हजरत वो जनाब हातिम ताई की, और उसकी दिल की कैफियत बदली और उसके भाई अदी ने, इन सब ने मिलकर बाद में इस्लाम को कबूल किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मुस्लिम बच्ची के सर को खुला देखना पसंद नहीं करते। कल क्या जवाब देंगे कयामत के दिन? हमारी बच्ची को सिर्फ खूबसूरत दिखने के लिए हमने उसके बालों पर, याद रखें अगर खुली हुई कैडबरी चॉकलेट आप बेचो कोई नहीं खरीदे। कलीकड़ भी अगर कटा हुआ कोई बेच रहा है तो आप कहते हैं अक्खे वाले को काट के दिखा और फिर तैली में डाल के दे, खुला हुआ हमको नहीं चाहिए, मक्खियां बैठती। खुली हुई कोई चीज, केला खुला हुआ खरीदते हैं। अल्लाह ताला बता रहा है फ्रूट्स को देख के तो इबरत हासिल करो कि ये ढका हुआ रहेगा तो फिर मक्खियां बैठती है तो उस पर जरासीम आते हैं, और तुम्हारी बच्ची अगर खुले हुए सरों के साथ, खुले हुए जिस्म के साथ बाहर जाएगी तो वहशी घूम रहे हैं, कसाब घूम रहे हैं माशरे के अंदर, उनकी बुरी नजर कहीं तुम्हारी बच्ची पर ना पड़ जाए। हमारे न्यूज चैनल वाले इस पर डिबेट क्यों नहीं करते कि औरतों की हिफाजत कैसी की जाए? अफसोस है, अफसोस। कुरान ने कहा है ईमान वालों बचाओ अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से। सुन्नी दावत इस्लामी का यह हफ्तावारी इज्तिमा इसीलिए होता है, आप अपने आप के अंदर तब्दीली पैदा करें। मैं अपनी माँ और बहनों से गुजारिश करूंगा कि बहुत सारे इज्तिमा होते हैं, आप HDI यूट्यूब चैनल के तो आप सब्सक्राइबर है ही है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि दहीसर में जो इज्तिमा होते वो तो HDI यूट्यूब चैनल पर नहीं आते हैं। तो आपके इलाके की अपडेट के लिए कब कहां कौन कौन सा इज्तिमा है, और फिर बहुत सारी अलग अलग जो है यहाँ की दीनी महफिल भी जो होती है, और फिर जो तकरीरें होती हैं, जो इज्तिमात होते हैं, और फिर कभी मेडिकल कैंप है, कभी बच्चों का सेमिनार है। बहुत जल्दी इंशाअल्लाह SSC और HSC का रिजल्ट आने वाला है। हम सैफ रजा नूरी साहब किबला से अर्ज करेंगे कि वो यहाँ पर एक फिर से सेमिनार मुनक्किद करें, ताकि SSC और HSC के बाद बच्चों को कहाँ किस तरह आगे बढ़ना है, किस फील्ड में जाना है, बच्चे अपने सवाल को पूछ सके। आपके मोहल्ले में जितने बच्चे रहते हैं, हमारी अपनी कौम के हो, मुस्लिम या गैर मुस्लिम, सारे बच्चों को चाहे वो लड़के हो या लड़की हो आने की इजाजत है। डेट इंशाअल्लाह कौन सी होगी ये बहुत जल्द आपके सामने ऐलान के जरिए बता दिया जाएगा। और आपसे गुजारिश है अगर आप मोबाइल रखती हैं तो उसका गलत इस्तेमाल ना करें। HDI चैनल को YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें। आलमी सतह पर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी कारी रिजवान साहब, सैयद अमीनुल कादरी साहब, मोहम्मद सादिक रजवी साहब और भी जो मुबल्लिगीन हजरात बयान करते हैं उस इज्तिमा की अपडेट मिलेगी। और दहीसर ईस्ट की अपडेट के लिए आप सालारे मिल्लत चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर संडे के दिन आपको जानकर बहुत खुशी हुई। मैं बहुत ही दिल लगी के तौर पर महाराज सैफ रजा नूरी अशरफी जिलानी कहता हूँ, ताकि इनकी सेहत अल्लाह नजरे बद से बचाए हमारे बच्चे को। इन्होंने माशाअल्लाह फिर एक बेड़ा उठाया, और हमारे यहाँ के जो ट्रस्टियान है और यहाँ के जिम्मेदारान है, हमारे इमाम साहब मौलाना ताहिर कादरी साहब किबला और हमारे शाहनवाज अशरफी साहब, इन सब ने मिलकर बच्चों के लिए, बड़े हजरात के लिए, मर्दों के लिए भी हफ्तावारी इज्तिमा शुरू किया है, जहाँ पर नमाज का तरीका भी सिखाया जाता है। और हमारी कोशिश है जो हमारे नौजवान बच्चे हैं वो किताब के जरिए देखकर दर्स देने वाले बने, कोई सलातो सलाम पढ़ने वाला बने, कोई नाशरीफ पढ़ने वाला बने, धीरे 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 कोई बयान करने वाला बने। कितनी खुश नसीब होंगी वो माएँ कि जिनके बच्चे अम्बावाड़ी से तैयार होंगे, सुन्नी दावत इस्लामी के मुबल्लिग बनेंगे, और फिर बम्बई और हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर वो भी अपने इल्म के जरिए दीन का पैगाम मुबल्लिग बनकर पहुंचाएंगे। आप सैफ रजा नूरी साहब से अपने बच्चों को, अपनी औलाद को वाबस्ता करें। आज जिलकाद की तकरीबन 7 तारीख हो चुकी है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पारी खनीजों, अगले महीने कुर्बानी होने वाली है। याद रखें कुर्बानी ये इबादत है।
گوشت کھانے کا نام قربانی نہیں ہے، بکرے کو لا کر بتانا کہ 20,000 کا ہے، 30,000 کا ہے، 50,000 کا ہے، پائے پر نظر رکھنا، کلیجی، کھیری اور یہ سب کھانے کا نام قربانی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے خلیل اللہ اور حبیب اللہ کی سنت کی نیت سے اور نیکیاں حاصل کرنے سے کی نیت سے، قرب الہی کی نیت سے قربانی کرنے کا نام قربانی ہے۔ اگلے مہینے قربانی ہوگی، ابھی سے تیاری کر لیں کہ جن کو آؤٹ آف ممبئی قربانی کرانی ہے، آپ یہ مت دیکھیے گا یہاں اتنا پیسہ ہے، یہاں اتنا پیسہ ہے۔ جو کام کرتے ہیں ہمارے محلے میں اصل حقدار وہ ہے۔ 200 300 400 روپیہ زیادہ ہوگا، اس سے کیا ہوگا، لیکن جو سال بھر کام کرتے ہیں وہ 400 روپیہ جن کو آپ کم دے رہے وہ یہاں پر جھانکنے بھی آتے ہیں سیٹ پر۔ یہاں پر کون سال بھر کام کرتے ہیں؟ تو جو کام کرتے ہیں اصل حقدار تو وہ لوگ ہیں، تو آپ ان کو دیں، اور پھر بڑے جانور کے اندر جو جو معاملات ہوتے ہیں پھر وہ آپ کو بتا دیے جائیں گے کہ کس طریقے سے قربانی ہوگی، کہاں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق اور ہدایت عطا فرمائے، ہماری ماں و بہنوں کو اللہ پردے کا پابند بنائے۔ ایک خبر میرے پاس آئی ہے، کل HSC کا رزلٹ 12ویں میں پڑھنے والے بچوں کا، آپ اور ہم دعا کریں ہمارے جن جن بچوں نے ایگزام دیا ہے HSC کا ہائر سیکنڈری سرٹیفکیٹ کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ نمبروں سے کامیابی عطا فرمائے، دونوں جہاں میں برکتیں عطا فرمائے، خوب عروج عطا فرمائے۔